اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین آمین۔ ہم نے جو سیریز شروع کی ہے حضرت امام غزالی کی لکھی ہوئی کتاب، جس کا ترجمہ حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی صاحب نے کیا، تبلیغ دین کے نام سے اس کتاب سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں آج ہم دیکھیں گے تلاوت قرآن کے آداب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت کلام اللہ کی تلاوت ہے۔ حدیث قدسی میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو کے دعا نہیں مانگ سکا، میں اس کو بے مانگے اتنا دوں گا کہ مانگنے والوں کو اتنا نہیں ملے گا۔ یعنی کہ قرآن کی تلاوت میں اتنی زیادہ برکت ہے۔ اگر وہ ناظرہ پڑھ رہا ہے تو حروف کو ادا کرنے سے تب بھی خیر و برکت ہے، اور اگر اس کو باقاعدہ تجوید کے ساتھ سیکھ کے پڑھ رہا ہے تو ظاہر فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر وہ ایک آیت کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا بھی کیا، اس کے ترجمے کو بھی دیکھا، سمجھا، اور نور کیا ہو جائے کہ اس پہ عمل بھی کیا، بہت اعلیٰ بات ہے۔ تو تلاوت قرآن پاک کے ظاہری آداب جو ہیں، پہلے 3 آداب جو تحریر کیے ہوئے ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلا یہ کہ تلاوت کرتے وقت دل میں بھی کلام اللہ کا احترام رکھے، اور چونکہ ظاہر کو باطن تک پہنچانے میں بہت دخل ہے، اس لیے جب ظاہری صورت احترام کی پیدا کی جائے گی تو قلب میں بھی احترام پیدا ہو جائے گا۔ اور ظاہری احترام کی صورت یہ ہے کہ وضو کر کے نہایت سکون کے ساتھ گردن جھکائے ہوئے قبلے کی طرف منہ کر کے 2 زانیں اس طرح بیٹھے جیسے استاد کے سامنے، اور تجوید کے موافق حروف قرآنیہ کو مخارج سے نکالو، اور ایک حرف کو دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ انا انزلناہ اور القاریۃ یعنی چھوٹی صورتیں سوچ کر تلاوت کروں تو اسے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ سورہ البقرہ اور آل عمران فر پڑھ لوں۔ گو کہ وہ بھی پڑھنے کی فضیلت ہے، فر بھی، یعنی کہ ظاہر ہے انسان کو روز پڑھے گا تو یہ روانی تبھی ملتی ہے، لیکن سمجھ کے پڑھیں گے، بے شک مختصر چھوٹی صورتیں ہیں لیکن اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ کبھی کبھی تلاوت کی فضیلت کے انتہائی درجے کے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم آخرت کی تجارت کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اس لیے جہاں تک ممکن ہو زیادہ نفع کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو تلاوت کلام اللہ سے کسی طرح بھی کیوں نہ ہو، خواہ بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، بہرحال نفع ہی نفع ہے اس کا پڑھنا۔ مگر بڑا نفع اس میں یہ ہے کہ شب کے وقت مسجد میں بحالت نماز اللہ کا کلام پڑھا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھے گا، اس کو ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملیں گی، اور نماز میں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنے والوں کو 50 نیکیاں، اور نماز کے سوا دوسری حالت میں باوضو تلاوت کرنے والے کو 25 نیکیاں ملیں گی۔ تو اب یہ خود سوچنا ہے کون سے سودے سے نفع انسان اٹھائے، اور نفع میں تو انسان کو حریص ہونا چاہیے کیونکہ یہ آخرت میں فائدہ مند ہوگا۔ تیسرا ادب دیکھیں، تلاوت کی مقدار کا بھی لحاظ رکھنا۔ تو ادنا درجہ یہ ہے کہ ہر مہینے میں 1 مرتبہ قرآن کو پڑھا جائے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ 3 دن میں ختم کیا جائے،
تو مہینہ بھر میں 10 ختم ہو گئے، اور متوسط درجہ یہ کہ ہر ہفتے پورا قرآن پاک ختم کر لیا جائے۔ 3 دن سے کم میں قرآن پاک ختم کرنا مکروہ ہے، کیونکہ سمجھ نہیں آئے گی، اور بلا سوچے سمجھے پڑھنا گستاخی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب تلاوت کلام اللہ نافع ہے تو جس قدر بھی تلاوت زیادہ ہوگی اس قدر اجر و ثواب۔ یہ قیاس غلط ہے۔ اللہ کے بھید کا سمجھنا انبیاء علیہ السلام ہی کا کام ہے۔ تو پس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے 3 دن سے کم میں ختم مستحب نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا اتباع لازم ہے، اور اپنی رائے کو دخل دینا کم سمجھی اور جہالت ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دعا بیمار کو نفع دیتی ہے، لیکن اگر طبیب کی بتائی ہوئی مقدار سے زیادہ دوائی لیں گے کہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ بعض دفعہ طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اسی طرح نماز حالانکہ عبادتوں میں اصل ہے، مگر وہ طلوع اور غروب اور استوائے آفتاب کے وقت ناجائز ہے، یعنی کہ زوال، یعنی کہ جو 11:15 12:15 کا ٹائم ہوتا ہے، یہ 3 وقت زوال کے ہیں، اس وقت سجدہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور صبح اور عصر کے فرضوں کے بعد مکروہ ہے سجدہ۔ جب مرض کی دوا میں جسمانی طبیب کی بات انسان مانتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ روحانی علاج اور روحانی طبیب کی بتائی ہوئی دعا میں اس کی مقدار کا لحاظ نہ رکھا جائے، اور اس کے بڑھانے میں عقل کو داخل کر کے سوال کیا جائے کہ 3 دن سے کم میں ختم کرنا کیوں ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ نے کلام بھیجا، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا اور کہہ دیا، اس بات کے اتباع میں ماننے میں انسان کے لیے فلاح اور بہتری ہے۔ اب اس کے ساتھ تلاوت کلام پاک کے باطنی آداب 5 ہیں۔ پہلا باطنی ادب کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال دل میں ہے، اسی طرح اس کے کلام کی بھی عظمت قلب میں ہونی چاہیے۔ مثلاً جب اللہ کی گوناگوں مخلوقات یعنی عرش و کرسی، لوح و قلم، آسمان و زمین، حیوان اور انسان، جنات و نباتات اور جمادات کا تصور کریں تو ضرور خیال آئے کہ اس عالم کا پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک نہایت زبردست اور ایسا مدبر ہے کہ اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تمام عالم کی بقا اسی کے فضل و کرم پر موقوف ہے، اور ایسی عالی شان کے فرمان واجب یعنی قرآن پاک کی کیا عظمت ہونی چاہیے، یہ یاد ہمیں رکھنا چاہیے کہ جس طرح اس کے الفاظ کو ہاتھ لگانے کے لیے طہارت اور وضو کی ضرورت ہے، اسی طرح اس کے معنی کے دل میں لانے کے لیے قلب کی طہارت، تمام اخلاق رذیلہ سے پاکی لازم ہے۔ اخلاق رذیلہ کا مطلب ہوتا ہے تمام برائیوں سے، ممکن حد تک جو انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے وہ اپنے باطن میں سکون محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پس جو قلب باطنی گندگی اور نجاست میں آلودہ ہے وہ اس محترم قرآن کے فرمان کے حقائق کو کیسے سمجھے گا؟ یہی بات ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کھولتے تو اکثر بے ہوش ہو جاتے اور فرمایا کرتے تھے، یہ میرے پروردگار جل جلالہ کا کلام ہے، اللہ اکبر۔ پھر آپ دیکھیں کلام الہی کے لباس سے الفاظ میں مستور ہونے کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے اپنے باعظمت کلام ازلی کے انوار و تجلیات کو حروف کے لباس میں چھپا کر ہمارے حوالے کیا، ورنہ اس کی نورانی شعاؤں کا کوئی بشر، کوئی انسان متحمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے پہاڑ بھی کلام الہی کی تجلیات کا متحمل نہیں ہو سکا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اگر اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو نہ سنبھال لیتے تو ان میں بھی حرف اور آواز کے لباس سے مجرد کلام الہی کے سننے کی طاقت نہیں تھی۔ دوسرا
باطنی ادب کیا ہے کہ تلاوت میں ترتیل اور معنی کا فہم و تدبر۔ اگر قرآن پاک کے معنی سمجھ سکتے ہو تو کوئی آیت بھی بلا سمجھے تلاوت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ترتیل میں جس کا قرآن پاک میں حکم ہے تدبر یعنی غور و فکر اور سمجھنے اور سوچنے ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اس تلاوت سے کیا نفع جس میں سمجھنے سے واسطہ ہی نہ ہو۔ ختم قرآن کی تعداد بڑھانے کا خیال مت کرو، چاہے سمجھو یا نہ سمجھو، مگر نام ہو جائے گا کہ اتنے قرآن شریف ختم کیے۔ یاد رکھو کہ اگر تم سوچ سمجھ کر ایک ہی آیت کو رات بھر پڑھتے جاؤ گے تو یہ 50 قرآن ختم ہونے سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اے ابو ذر، اگر تم صبح کو ایک آیت کلام پاک کی سیکھ لو تو نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے، اور اگر علم کا ایک باب سیکھ لو تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 20 مرتبہ دہرایا، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام رات ایک ہی آیت کو بار بار پڑھا، اور وہ آیت یہ تھی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے، اور اگر تو بخش دے تو بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت ام حسب الذین اجترحوا سیئات آخر تک اس آیت کو تمام شب بار بار پڑھتے رہے، اور حضرت سعید بن جبیر رحم اللہ نے آیت وامتازوا اليوم ایھا المجرمون کو بار بار پڑھنے میں تمام رات ختم کر دی۔ ایک عارف فرماتے ہیں، عارف کون ہوتا ہے؟ وہ انسان جو اللہ کی محبت کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، عبادات میں وقت گزارتا ہے اور اللہ کی مخلوق میں خیر خواہ ہوتا ہے۔ ایک عارف فرماتے ہیں کہ میں ہر ہفتے میں ایک ختم پڑھتا ہوں، اور ایک ختم ہر مہینے میں، اور ایک ایسا کہ جس کو سال بھر میں ختم کرتا ہوں، اور ایک تلاوت ایسی بھی ہے جس کو 3 سال سے شروع کر رکھا ہے، اب تک پورا کلام مجید نہیں ہوا۔ یہ فرق ظاہر ہے کہ فکر و فہم غور و تدبر سے ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا دل ہر وقت یکساں نہیں رہتا اور نہ ہمیشہ مساوی درجے کی غور و فکر کا عادی ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر خصوصیات کے ساتھ ایک ختم علیحدہ طور پر ایسا شروع کر لیا جائے جس میں سوچ سمجھ کے تلاوت کی جائے، اس وقت پڑھا جائے جبکہ قلب فارغ ہونے کی وجہ سے فکر و غوص کر سکیں اور معنی اچھی طرح سمجھ سکیں تو بہت اعلیٰ، کیونکہ اس صورت میں تلاوت کے معمول میں بھی فرق نہیں آئے گا اور یہ فضیلت کا بھی درجہ حاصل کر جائے گا۔ تو اس کے لیے خواتین کے لیے جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ وہ کوئی قرآن کی کلاس جو ہے اس کو جوائن کیا کریں، تاکہ وہاں سے قرآن کا مطلب، لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم، آیات کی تشریح کو دیکھ سکیں۔ تو اس کے اندر بھی اگر نارملی 3 سے 4 سال میں قرآن کا مختصر سی تشریح سمجھ لی جائے گی، اس سے بھی انسان اور خواتین کے لیے عملی زندگی میں بہت فرق آئے گا، کیونکہ پہلے 10 پاروں میں احکامات ہیں، کیسے گھروں میں رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، اور تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے حلال حرام جائز ناجائز ان کا حکم ہے۔ درمیان کے 10 پاروں میں انبیاء کے قصے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوموں کی طرف اللہ کا حکم پہنچایا، اور آخری 10 پاروں میں اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہی کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صورتوں کے آغاز میں قسم کھا کھا کے کہہ رہے ہیں کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور جو کچھ کما کے لے کر آئے ہو وہی تمہیں آخرت میں ملے گا۔ تو انسان کی تخلیق کا اصل مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ کی پہچان حاصل کرے اور جنت کے درجے کے، اچھے درجے کے لیے، اونچے درجے کے لیے کوشش کرے۔ باطنی آداب جو ہیں اس میں سے تیسرا کو دیکھیں
ہر آیت سے اس کے خاص مفہوم ہی کی معرفت حاصل ہو۔ اس فہم و تدبر کی حالت مذکورہ میں معرفت الہی کی گونا گو شاخوں سے پھل اور پھول بھی چنتے رہیں، کیونکہ ہر پھل کے لیے جدا شاخ ہے، اور جہاں مشک اور عود دستیاب ہوں وہاں موتیوں کی جستجو بے فائدہ ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کی آیتوں میں جس قسم کا تذکرہ ہو اسی قسم کا عرفان حاصل کرنا چاہیے۔ مثلا جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات یا افعال کا تذکرہ فرمایا وہاں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت جلال کی معرفت حاصل کرو، اور جس جگہ راہ مستقیم کی تعلیم مذکور ہو وہاں رحمت و کرم اور فضل اور حکمت کی معرفت حاصل کرو، اور جہاں کافروں کے ہلاک کرنے کا بیان ہو اس جگہ سے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، غلبہ اور قہر کی صفت معلوم کرو، اور جن آیتوں میں انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہوں وہاں سے اللہ پاک کے لطف اور احسان کا علم حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ چوتھی چیز کو دیکھیں، اختیاری وسوسے اور ان کے مراتب۔ چوتھا ادب ہے کہ قرآن کا مطلب سمجھنے سے جو چیزیں روکتی ہیں ان کو جہاں تک ہو سکے اپنے سے دور رکھو، کیونکہ ضعیف الایمان بندوں کے لیے تو خواہشات نفسانی، دوسری چیز ہے وسواس شیطانی، یہ انسان کو روکتے ہیں کہ وہ قرآن تک نہ پہنچ سکے، اور ان کے نفوس سے دنیاوی تعلقات سے وابستہ، اور ان کے قلوب شبہات اور شک میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو نفس انسان کے اندر کا جو نفس ہے اس کے اندر اگر دنیاوی چیزیں زیادہ ہیں اور وہ ملوث ہے شکوک و شبہات میں بھی، تو اللہ کا قرآن دل پر اثر کوئی نہیں کرتا، اور یہی قلب کے وہ پردے ہیں جن کے سبب قرآن پاک کی باریکیاں سمجھ میں نہیں آ سکتی، لہٰذا ان کے اٹھانے کی کوشش ہونی چاہیے، اور جن لوگوں کا ایمان قوی ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے کہ خدا کی محبت ان کے قلب میں پیدا ہونے اور ان کو اطاعت میں لذت آنے لگتی ہے، ان پر بھی قلبی وسواس اپنا اثر کرتے ہیں، مگر مثلاً کو پہلے دیکھیں، نماز کی حالت میں ان کے دل اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے، اور جو خلوص شروع نماز کے وقت تھا وہ اب بھی قائم ہے یا نہیں، یا مثلاً حروف کے مخارج سے ادا ہونے میں شبہ پڑتا ہے، اور آیت کو اس نیت سے بار بار دہراتے ہیں، حالانکہ قلب کے لیے یہ بھی حجاب ہے، کیونکہ حروف اور اس کی درستگی کے پیچھے پڑ جانا، مخارج حروف یعنی دانتوں، ہونٹوں، تالو اور حلق کی طرف مشغول ہونا، یہ حرف کہاں سے نکلا، ٹھیک نکلا یا نہیں نکلا، یہ ان کا کام نہیں، جن کو عالم علوی کی سیر و سیاحت اور ملکوتی امور کا مشاہدہ کرنا منظور ہے۔ یہ چیز انسان کی دیکھیں، انسان کے اندر نماز کی خشوع اور خضوع کی بات کیسے آتی ہے؟ جب انسان نے اپنے آپ کو نمبر 1 گناہوں سے بچایا، نمبر 2 اس نے صحیح تجوید اویلیبلٹی آج کے دور میں تو سیکھنی چاہیے، صحیح تجوید سے اپنی صورتوں کو، آیات کو درست کیا، اور جب اللہ کی طرف رجوع کیا نماز میں تو یہ تصور کیا کہ یہ ملاقات کا وقت ہے، اللہ سے ملاقات۔ اس وقت اب جو کہ نماز کی کیفیت میں نماز پڑھنے سے پہلے جو وقت تھا اس کے اندر یہ محنت کرنی ہے، اور نماز کے اندر دھیان اللہ کی طرف کرنا ہے۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ معرفت کے ساتھ حالت و اثر بھی پیدا کرنا چاہیے۔ آیات کلام الہی سے صرف تجلیات اور معرفت ہی کے حاصل کرنے پہ اتفاق نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ حالت و اثر بھی ظاہر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مثلاً اگر ایسی آیت پڑھو جس میں رحمت کا ذکر ہے، مغفرت کا وعدہ ہو، تو جسم پر خوشی اور مسرت کی حالت پیدا ہو جائے، اور غیظ و غضب اور عذاب الہی کا تذکرہ ہو تو جسم کے اندر خوف ہونا چاہیے، اور حق تعالیٰ کا نام آئے یا اس کی عظمت و جلال کا ذکر ہو تو جھک جاؤ اور ذلت اختیار کرو، کہ گویا جلال خداوندی کے مشاہدے سے نیست و نابود ہوئے جاتے۔ اور اگر کافروں کی ان خرافات کا بیان ہو جو انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے
مثلاً مخلوق میں سے کسی کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا یا بیٹی یا بیوی بتایا تو اس کی نقل سے بھی شرماؤ، اور ایسی آیت کی تلاوت میں اپنی آواز کو پست کر دو، گویا ان کے الفاظ کا اپنی زبان پر لانا بھی گراں گزرتا ہے۔ غرض جس آیت میں جیسا مضمون ہو اس کے مطابق ایک خاص حالت پیدا ہو، اور جسم پر وہی اثر ظاہر ہونا چاہیے کہ خوف کے وقت آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں، شرم کے وقت پیشانی پر پسینہ آ جائے، ہیبت کے وقت رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کپ کپی طاری ہو، اور انسان کی آواز و زبان اور اعضاء میں انبساط و بشاشت پیدا ہو۔ اور یہ چیز کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کے اندر کلام الہی کو سمجھنے کے بعد ایسی نماز ادا کی جائے تو اللہ تعالیٰ یہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور اگر صرف ایک باطنی کیفیات اور تجلیات اور روشنیاں دیکھنے کا شوق ہوگا تو اس کے اندر مست رہنے سے بہتر ہے کہ قرآن کو پڑھ کے اور اس کی تعلیمات کو عملی زندگی میں عمل کریں گے، وہی اتباع سنت ہے۔ اصل میں تو ہم نے اس چیز کو، عام انسان نے اس چیز پہ محنت کرنی ہے۔ باقی قرآن کی تجلیات اور اسرار و رموز جو ہیں وہ جس کی قسمت کی چیز ہے اس کو مل جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے اپنے آپ کو گناہوں سے جو بچائے گا اور اس چیز پہ محنت کرے گا، نماز اور روزہ تو نارملی گھروں میں دیکھا ہی جاتا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہماری شریعت کا سلیبس ہے۔ اللہ نے بھیجا مسلمانوں کے لیے ایسی زندگیاں گزارو۔ تو اللہ تعالیٰ خواتین کو جو گھریلو مصروفیات ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو خواتین اس پہ محنت کریں گی، ایسی خواتین کے خاندان اور نسلیں سنور جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نکاح زیادہ کیے تھے اس کے پیچھے یہی حکمت تھی کہ جس قبیلے کی جو خاتون تھی اس قبیلے تک قرآن کا حکم، تعلیم کو پہنچایا جائے، اللہ کے حکم کو پہنچایا جائے۔ تو حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن، فقیہہ اور قرآن کی آیات کو بیان کرتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے بیان کیا۔ اسی لیے بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا، یعنی جو اللہ کا حکم تھا اس پہ انہوں نے عمل کیا، اور وہ ہمارے سامنے ایک روشن مثال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔